اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 19واں چیپٹر ہے اور اس کا نام ہے خلا۔ خلا دیکھیں نا، ہم نے نظریہ رنگ و نور کے مطابق ایک بات تو یہ سمجھی کہ یہاں جو کچھ بھی ہے وہ اصل میں اطلاعات ہیں، کہیں سے اطلاعات آ رہی ہیں اور وہ کہیں آ کے اسٹے کر رہی ہیں یا کسی خلا میں داخل ہو کر اس کو مجسم بنا رہی ہیں، تو گویا خلا بھی ایک وجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں تو یہ جو تخلیقی نظام کی بات ہم کرتے ہیں، اس کی بنیاد کو سمجھیں تو تخلیقی نظام کی بنیاد ہے جوڑے۔ کیا چیز؟ جوڑے۔ جوڑے یعنی کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے گئے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں میں تخلیق کیا۔ اب سب سے بڑا جوڑا جو ہے ہماری اور آپ کی محدود فکر میں تو نر اور مادہ ہے، لیکن نظریہ رنگ و نور کے مطابق جو اصل جوڑا ہے وہ ہے اس کا مقصد اور تقاضے۔ یہ مقصد اور تقاضے بھی ایک جوڑا ہے، یعنی ہر تقاضے کا کوئی مقصد ہوتا ہے یا ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تقاضے رکھے جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہر تخلیق کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ ایک مقصد اور ایک اس کے اندر تقاضے۔ اس کی ایک مثال میں اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، تو آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ آپ ایک گاڑی کو دیکھیں، گاڑی کیا ہے؟ ایک ڈبہ ہے۔ اس ڈبے کے اندر ایک مقصد ہے، اس ڈبے کا ایک مقصد ہے کیا کہ پیسنجر یا سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرنا، لانا لے جانا۔ اس کے تقاضے کیا ہیں کہ اس کو پیٹرول چاہیے، اس کو پانی چاہیے، اس کو ہوا چاہیے، اس کو آئل چاہیے، اس کو تیزاب چاہیے بیٹری میں، اس کو بریک آئل بھی چاہیے، انجن آئل بھی چاہیے تو گیئر آئل بھی چاہیے۔ یہ اس کے تقاضے ہیں۔ یہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو وہ مقصد نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو یہ جو مثال ہے، تو اب ڈبہ میں نے کہا کہ گاڑی جو ہے وہ ایک ڈبے کی مانند ہے، تو ڈبے سے کیا مراد ہے؟ یعنی خلا، ایک خالی جگہ۔ اب حصول مقصد کے لیے جو توانائی درکار ہے، یہ خلا، یہ تقاضے اور وہ مقصد، یہ تین چیزیں ہو گئی نا۔ لیکن ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے یا مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ انرجی۔ اب اس انرجی کا نام رکھا گیا ہے روح، کیونکہ وہ انرجی باشعور ہے، اسے پتہ ہے کہ کس درجے پہ کیا کام کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے۔ تو اس کی اس توانائی کو پھر سمجھنے کے لیے، یعنی ہمیں وہ شعور حاصل کرنے کے لیے حضور قلندر بابا اولیاء جیسے بزرگوں نے، قرآن نے خود بلکہ اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اس کی 3 سطحیں، وہ 3 سطحوں کے نام رکھے انہوں نے، تصوف والوں نے، روح حیوانی تو روح انسانی اور روح اعظم۔ یہی 3 سطحیں کہیں مادیت اور حیوانیت اور کہیں انسانیت کہلائے، کہیں ان کا نام علم، فکر اور پھر عمل رکھا۔ تو یہ 3 درجوں پہ روح کی کارکردگی کو سمجھایا گیا۔ اب روح حیوانی کیا ہے؟ روح حیوانی کی سطح پہ انسان حیوانی تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے، اور جس طرح حیوانی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، یہ جنسی تلذذ حاصل کرتے ہیں، اولاد پیدا کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لڑتے بھیڑتے ہیں، تو اسی طرح انسان اپنے جیسے یعنی حیوانات یہ ساری کام کرتے ہیں، اسی طرح انسان بھی یہ سارے کام کرتا ہے، اور یہ سارے کام حیوانی سطح کے ہیں، لیکن کر انسان رہا ہے، ہیں تو حیوانی سطح کے لیکن انسان بھی کرتا ہے۔
اب روح انسانی کی سطح پہ انسان وہ کام کرتا ہے جو جانور نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں، جیسے وہ آلات اور اوزار اور ہتھیار نہیں بناتے، اختراعات اور ایجادات نہیں کرتے، انوینشنز نہیں کرتے، کسی چیز کو ماڈیفائی کر کے اس کو بہتر یعنی اس سے زیادہ کام نہیں لے سکتے. وہ ایجادات اور اختراعات سے اپنی زندگی کو پرآسائش بناتا ہے، یہ انسان کرتا ہے، یہ جانور نہیں کرتے. لیکن روح اعظم کے درجے پہ بندہ وہ کام کرتا ہے جو انسانی سطح پہ بھی نہیں ہو سکتے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان وسائل کے بغیر کام نہیں کر سکتا. یعنی دیکھیں نا، انسانی سطح پہ وہ جو بھی ایجاد یا اختراع کرتا ہے وہ پہلے سے موجود دستیاب وسائل کو بروئے کار لا کر ہی کرتا ہے. لیکن روح اعظم کے درجے پہ انسان وسائل کا محتاج نہیں رہتا. وسائل بھی وہ گویا اللہ کا نائب ہونے کے ناطے وہ وسائل کی تخلیق کر سکتا ہے، یوں کہیے. تو وہ اپنے رب کا پھر بندہ بن جاتا ہے. جب اپنے رب کا بندہ بن کے کام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وسائل کی قید اور محتاجی سے آزاد ہو جاتا ہے. یعنی وہ کام سر انجام دیتا ہے جو وہ اس کا خالق اس سے لینا چاہتا ہے. اب یہ تخلیق اور پھر یہ روح کا پورا نظام جو ہے، اس سے واقف کرانے کے لیے جوڑوں سے بات شروع ہوئی تھی. ذہن میں رکھیں کہ دو چیزیں وہ میں نے عرض کیا کہ تخلیق اور مقصد، پھر 3 درجے پہ اس کی ورکنگ ہوگی. ایک انرجی ہے جو 3 درجوں پہ کام کر رہی ہے، اور اس پورے نظام کو جاننے کے لیے جو آگہی چاہیے، جو شعور چاہیے، اس میں 4 سطحیں رکھی ہیں. ان 4 سطحوں کو مختلف زاویوں اور سمجھانے کے لیے ان کے مختلف نام رکھیں. اب تصوف میں ان 4 کو نہر تسوید، نہر تجرید، نہر تشہید اور نہر تظہیر کے نام سے یاد کیا. حضور قلندر بابا اولیاء نے انہی کو شعور اول، شعور دوئم، شعور سوئم اور شعور چہارم بھی فرمایا، اور انہی کو وہمہ، خیال، تصور اور احساس بھی بتایا. گویا جب ہم تخلیقی نظام کو سمجھیں گے تو یہ 2 چیزیں، یہ 3 چیزیں اور پھر یہ 4 چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سارا نظام انہی 4، یہ ہے نظریہ رنگ و نور کی خوبصورتی کہ وہ اتنی پھیلی ہوئی بات کو کس طرح سے سم اپ کر دیا کہ وہ اتنے مختصر الفاظ میں. اب انہی 4 چیزوں کے 4 نام اور بھی رکھے گئے ہیں. تجلی، نور، روشنی اور رنگ بھی کہا گیا ہے. اور پھر انہی کے 4 نام اور بھی ہیں، وہ ہیں ورائے بے رنگ، یک رنگ اور رنگینی. اور پھر انہی 4 درجوں کو شہود، مشاہدہ، شاہد اور مشہود بھی کہا ہے، اور نظر، ناظر، نظارہ، ناظر اور منظور بھی فرمایا ہے، اور راہ، روح، رویا اور رویت کے ناموں سے بھی واضح کیا ہے. یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کے یہ اتنے نام رکھ دیے. اس سے یہ پورا تصوف کا نظام جو تھا وہ بہت پیچیدہ ہو گیا تھا. یہ حضور قلندر بابا اولیاء نے اور پھر حضور مرشد کریم نے اس کو سم اپ کر دیا، اور یہ شرح لوح و قلم میں باقاعدہ جدول بنا کر دکھا دیے کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ کس طرح سے ایک ہی بریکٹ میں انہوں نے کر دی. اب یہ جو پہلی سطح ہے، یعنی جسے ہم ورائے بے رنگ کہہ لیں، وہمہ کہہ لیں، یا نہر تسوید کہہ لیں، یا اسے صرف نظر کہہ لیں، یا اسے تجلی کہہ لیں، یہ افراد اور افراد کائنات کے اندر بہت گہرائی میں واقع ہے. اور گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اس سطح کے اوصاف کے بارے میں علم کو حاصل کرنا یا ان اوصاف کی تشریح کرنا تقریباً ناممکن ہے. یعنی نہیں سمجھا نہیں سکتے، یہ خود ہی سمجھ آتی ہے. یعنی روحانی بندے کو خود اللہ تعالیٰ اتنی فہم عطا کرتا ہے. روحانی لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، جنہوں نے اس سطح کے اوصاف کو جانا.
اور وہی لوگ اس سطح کے ان اوصاف کو جان لیتے ہیں جو براہ راست مشیت کے تابع ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا ذہن مشیت الہی کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ راز بھی بتا دیا کہ جب لوگ مشیت الہی کے تابع ہو جائیں گے تو وہ اللہ کے رازوں کو بھی جان لیں گے اور اس سطح یعنی وہمہ کے درجے پہ بھی سمجھ لیں گے بات۔ اب یہ جو پہلی سطح ہے جب یہ نزول کرتی ہے یعنی ابھرتی ہے، اگر ہم ایک اینگل سے دیکھیں تو یہ اوپر سے نیچے کو نزول کر رہی ہے، یعنی اپنے سورس سے الگ ہونے کو نزول کہا جا رہا ہے۔ تو لیکن اگر ہم تالاب کی مثال لیں تو یہ ابھرتی ہے، تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ متضاد جملہ ہے کہ جی نزول کرتی ہے تو ابھرتی کیسے ہے؟ نزول کرنے کا مطلب تو گہرائی میں جا رہی ہے، تو نہیں، جب یہ نزول کرتی ہے یعنی اپنے سورس سے الگ ہوتی ہے، یعنی تہ سے اوپر کو اٹھتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اب دوسری سطح آتی ہے، تو دوسری سطح پہ یہ نزولی حرکت کے اوصاف کا مجموعہ بن جاتی ہے، یعنی اس کے اوصاف ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سطح کے اوصاف کی تشخیص بھی دشوار ہے، لیکن پہلی سطح کی نسبت قدر آسان ہے۔ اسی کو لاشعور کی حرکت کہا جاتا ہے۔ یہ گویا لاشعور میں حرکت پیدا ہو گئی، پہلی سطح پہ حرکت نہیں تھی، دوسری سطح میں لاشعور میں حرکت پیدا ہوئی، اور اسی کو عام زبان میں خیال کہا جاتا ہے۔ فرد کا شعور جب اس حرکت کا احاطہ کر لیتا ہے، یعنی جب ہمارا شعور اس حرکت کا، یہ جو پہلی حرکت ہے جسے خیال کہا گیا ہے، جب وہ ہمارے ذہن کی گرفت میں آ جاتی ہے تو اس کا نام تصور ہو جاتا ہے، اور جب تصور اپنی سطح سے ابھر کر فرد کے سامنے آ جاتا ہے یعنی مظہر بن جاتا ہے، تو ہم فرد کا شعور کہتے ہیں اس حالت کو، یعنی کہ اسے اس چیز کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے مقابل جو چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں ان کا عکس قبول کرنے لگتا ہے، یعنی جب ہم کسی چیز کا عکس قبول کر رہے ہوتے تو اس کا مطلب ہے ہم شعور کے اس چوتھے درجے پہ آ گئے، یعنی جسے احساس کرنا کہتے ہیں۔ اور یہی حالت شے کو وجود بخشتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ شے کو وجود بخشتی ہے، اور پھر ہم اس وجود کو مختلف نام دے دیتے ہیں، یہاں سے پھر علم الاسماء زیر بحث آ جاتا ہے۔ تو جب تک کوئی فرد یا شے ان چاروں سطحوں سے نہ گزرے اس وقت تک اس شے کا وجود یا اس کی موجودگی زیر بحث نہیں آ سکتی۔ اب پہلے 3 مراحل میں یعنی وہمہ، خیال اور تصور کے مراحل میں شے کا تانا بانا تیار ہوتا ہے، اور پھر چوتھے مرحلے میں شے خد و خال کے ساتھ موجود کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اب اس بات کی مثال میں آپ سمجھیں کہ اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں یا فار دیٹ میٹر آپ کوئی چھوٹا بھی کام کرنا چاہیں، کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ کو اس کا خیال آتا ہے، پھر اس خیال کی حرکت اس کی تصویر بنتی ہے، یعنی اس کی جزیات کلیئر ہوتی ہیں، پھر آپ اس کو محسوس کرنے لگتے ہیں اور آپ اس کے فیصلے کرنے لگتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ کوشش کرنے سے وہ چیز جو ہے ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے کس میں؟ ایک مظہر میں۔ اب یہ جیسا کہ پہلے کہا کہ ہر چیز کے جوڑے ہیں، تو کوئی بھی شے ہو یا کائنات، پوری کائنات کو لے لیں یا ایک چیز کو لے لیں، یہ پوری کی ان کی حرکت جو ہے یہ 2 طرح سے ہوتی ہے، یہ حرکت 2 طرح سے ہوتی ہے۔ اب ایک حرکت کو آپ کہیں گے طولانی حرکت، اور دوسری کو کہیں گے محوری حرکت۔ یہ حرکت چاہے طولانی ہو یا محوری، دونوں میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ محوری حرکت جو کہ اپنے مرکز کے گرد چکر لگانا ہے، ایکسل کے گرد گھومنا ہے، یہ بذات خود ایک وقفہ ہے کیونکہ وہ ایک دائرہ پورا کرتی ہے۔ چاروں شعور
محوری سمت میں حرکت کرتے ہیں، یہ دور کرتے ہیں، تو اس دورانیے کو ہم وقفہ کہتے ہیں، ٹائم کہتے ہیں یا زمان کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ چاروں شعور طولانی سفر میں حرکت کرتے ہیں تو اس حرکت کا نام سپیس ہو جاتا ہے یا مکانیت ہو جاتا ہے۔ یہ طولانی اور محوری دونوں حرکتیں، مکان اور زمان، یہ دونوں حالتیں ایک ساتھ گردش کرتی ہیں، اور یہ دونوں گردشیں مل کر شعور کے اندر مسلسل تخلیق کرتی رہتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ طولانی حرکت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نا، جب آپ کو خیال آتا ہے کہ گھر بنانا ہے تو آپ کے ساتھ ہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ اتنا عرصہ لگے گا، یعنی آپ کے ذہن میں ایک ٹائم فریم بھی آتا ہے یا نہیں؟ یہ ٹائم فریم آنا جو ہے یہ اصل میں اس کی محوری گردش ہے، یعنی شعور اندر تکرار کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، خیال گردش کر رہا ہے۔ اب اس بات کی مثال حضور مرشد کریم نے یوں دی ہے کہ کہا ہے کہ لٹو کی مثال پہ غور کریں کہ لٹو کو کیا کرتے ہیں، ڈوری سے لپیٹ کے پھینکا جاتا ہے، تو ڈوری کو کھینچتے ہیں تو اس کے کھچاؤ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لٹو گھومتا ہے۔ یہ لٹو کا گھومنا جو ہے یہ محوری ہے، لیکن وہ اس کی پن اپنی پن کے گرد گھومتے ہوئے وہ ایک طرف کو چلتا بھی ہے، آگے بھی بڑھتا ہے۔ یہ اس کا آگے بڑھنا جو ہے یہ طولانی گردش ہے، ٹھیک ہے۔ لٹو کا محوری گردش میں اپنے مرکز کے گرد یا اپنے محور پہ گرد گھومنا یہ زمانیت ہے، اور طولانی سمت میں یعنی کتنا وہ فاصلہ دائیں بائیں آگے پیچھے کس طرف وہ کرتا ہے، یہ مکانیت تخلیق ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محوری اور طولانی گردشیں دونوں مل کر زمانیت اور مکانیت کی تخلیق کرتی ہیں۔ اب بتائیے، آج تک کبھی کسی نظریے نے یہ ٹائم اینڈ سپیس کی اصل بتائی؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ان چاروں شعوروں کی گردش کا نام ہے کہ وہ دو طرح سے حرکت کرتی ہیں، محور میں اور طول میں۔ جب طولانی سمت میں حرکت کرتی ہے یعنی آپ کے ذہن سے نکل کے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے تو یہ طولانی حرکت ہو رہی ہے، لیکن جب کوئی چیز آپ کے ذہن میں گھومتی رہتی ہے تو یہ محوری گردش کہلا رہی ہے۔ اب ہم محوری گردش کو، میں نے کہا نا کہ ٹائم کا اندازہ کرتے ہیں آپ کہ اچھا یہ اتنے عرصے میں بنے گا، تو اس کو پھر ہم اپنے حواس میں سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، ماہ و سال اور صدیوں کی شکل میں جانتے ہیں یا شمار کرتے ہیں۔ جبکہ یہ طولانی گردش جو ہے اس کو اپنے حواس میں مکانیت کے فاصلوں کی صورت میں محسوس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارا شعوری تجربہ ہے کہ ہم چند 100 قدم یعنی چند قدم سے آگے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اس طرف نظر اٹھائیں تو کیا ہوتا ہے، تو لاکھوں میل کی مسافتیں ہماری نگاہ کے سامنے ہوتی ہیں۔ چاند، سورج اور اجرام فلکی، اجرام یہ جرم کہتے ہیں جسم کو، فلکی آسمان، فلک آسمان کو کہتے ہیں، تو اجرام فلکی آسمان میں گھومتے ہوئے اجسام، جسم یا کرے، ویسے لفظ کرہ زیادہ اس کے لیے مناسب ہے، تو یہ اجرام فلکی کو دیکھنا اسی لیے ممکن ہے کہ ہمارا شعور جو ہے وہ نہ صرف محوری گردش میں مصروف عمل رہتا ہے بلکہ طولانی گردش میں بھی سفر کر رہا ہے۔ اب یہ وہمہ، خیال اور تصور، یہ تینوں حالتیں دراصل محوری گردشیں ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ تینوں محوری گردش ہی کی سمت میں واقع ہوتی ہے، اور یہ جو محسوساتی حالت ہے ہماری، یہ طولانی گردش میں واقع ہوتی ہے۔ محسوسات میں زمانی اور مکانی، محسوسات میں، ہمارے احساسات میں یہ زمانی اور مکانی دونوں تغیر اصل میں ایک ہی نقطے میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسی نقطے کا نام ہے وقفہ، یعنی جہاں
یہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے اور اس سے اتنی دیر تک رہنا ہے، تو گویا یہی وہ نقطہ ہے، اور اسی نقطے کا نام ہے وقفہ، اور یہ وقفے کا سلسلہ جو ہے یہ ازل سے ابد تک ہے، یعنی اس کی دونوں وقت کی دونوں انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ تو یہ مذکورہ بالا، یہ جو چاروں شعور تھے جن کا تذکرہ ہوا، یہ چاروں سطحیں جو ہیں، پھر آگے ان کی 4 مرکزیتیں ہیں، اور یہ 4 مرکزیتوں سے الگ الگ زندگی بن رہی ہے، یعنی یہ چاروں درجے پہ الگ الگ زندگی رکھتی ہیں۔ اب وہ مرکزیتوں کو آپ اگر ایک اور اینگل سے سمجھنا چاہیں، یا جیسے حضور مرشد کریم سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے 4 نام رکھے ہیں: ورائے بے رنگ، بے رنگ، یک رنگ اور کل رنگ۔ اب یہ کل رنگی، یک رنگی، بے رنگی، ورائے بے رنگی ہم نے بہت ہی پیچیدہ کر دیا، پتہ نہیں کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو جو بھی چیز دکھ رہی ہے، کرسی ہے، میز، جو بھی چیز ہے، دروازہ ہے، بلب ہے، پنکھا ہے، قالین ہے، دری ہے، جو بھی، یہ سب کیا کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے رنگ رکھتا ہے۔ آپ کی ٹیبل پہ جتنی چیزیں پڑی ہیں، ہر چیز کا کوئی رنگ ہے۔ یہ عالم میں رنگ و بو کہلاتا ہے یا رنگینی کہلاتا ہے۔ اب اس کا سورس کیا ہے؟ یہ روشنی جو کمرے میں بلب سے آ رہی ہے، اس کا ایک ہی رنگ ہے، یک رنگی۔ پھر یک رنگی کا سورس کیا ہے؟ وہ کرنٹ، جس کی وجہ سے یہ بجلی روشنی پیدا ہو رہی ہے بلب میں۔ تو بے رنگی یعنی اب اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، تو بے رنگی اساس ہوئی یک رنگی کی، اور یک رنگی اساس بن رہی ہے رنگوں کی، اور رنگ وجہ بن رہے ہیں چیزوں کے ٹھوس ہونے کا۔ تو اب ان ساروں سے اوپر ایک اور چیز ہے جس کو ورائے بے رنگ کہا گیا ہے۔ تو اس مثال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذہن کی طاقت جو ہے، جس نے یہ کرنٹ جنریٹ کیا، جس نے یہ سارا نظام وضع کیا کہ کس طرح جنریٹر سے وہ گرڈ سٹیشن اور پھر آپ کے گھر تک اور پھر آگے آپ کے بلب یا پنکھے تک پہنچے، وہ سارا ورائے بے رنگ ہے، یعنی وہ بے رنگی سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہے۔ الفاظ نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے یہ مثالیں دے کر بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اب یہ چاروں مرکزیتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ یہ الگ الگ اور مکمل ہیں، اور مکمل حرکت ہیں یا مکمل زندگی ہیں۔ اب یہ جو شعور کا یہ جو ورائے بے رنگ ہے، یہ شعور کا جو کردار ہے، یہ پہلا کردار، یہ غیر متغیر ہے، یہ لامتغیر ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی۔ یہ اپنی حدوں میں ایک ہی طرز پر قائم ہے، اس لیے ایک ہی طرح دیکھتا ہے، ایک ہی طرح سوچتا ہے، ایک ہی طرح سمجھتا ہے اور ایک ہی طرح محسوس کرتا ہے۔ اس کردار میں کائناتی ذرے یا فرد میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ذرہ ہو یا پورا ایک کوئی اجرام فلکی ہو، ان کی بنیادی طرزیں ایک ہی ہیں، کوئی امتیاز نہیں پایا جاتا۔ یہ شعور ہر فرد، ہر ذرے میں ایک ہی زاویہ رکھتا ہے، اور اسی لامکانی شعور، اسی لامکانی شعور کی نزولی حرکت سے دوسرا شعور تخلیق پاتا ہے۔ اب دوسرا شعور کیا ہے کہ وہ دوسری سطح کے لامکانی شعور کی رفتار جو ہے وہ بھی خیال سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی بے رنگی کا جو عالم ہے، یعنی ورائے بے رنگ سے وہ نزول کر کے بے رنگی کے عالم میں آیا۔ بے رنگی کے عالم میں بھی اس کی رفتار جو ہے وہ خیال سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتی ہے، اور پھر یہ دوسری حرکت سے تخلیق کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی لامکانی شعور کی دوسری حرکت سے، یعنی جب وہ خیال کا روپ دھار لیتا تو یہاں سے تخلیق کا آغاز ہو جاتا ہے، اس سے پہلے وہ کہیں موجود ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی۔ اس لامکانی شعور کی پھر تیسری سطح یا تیسری حرکت جب شعور کی سطح پر وارد ہوتی ہے تو اس کی رفتار
بہت کم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ رفتار روشنی کی رفتار سے لاکھوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اب روشنی کی رفتار سے متحرک لامکانی شعور کی تیسری حرکت جب نزول کر کے شعور کے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ عالم ناسوت بن جاتی ہے۔ عالم ناسوت میں داخل ہونے کے بعد روشنی میں عناصر کی آمیزش ہونے لگتی ہے، اور عناصر کی تخلیق اور آمیزش، عناصر کی تخلیق ہونا اور ان کی آپس میں آمیزش یعنی کمبینیشن یا مکسنگ سے شعور کا، فرد کا چوتھا شعور بنتا ہے، اور اس شعور کا ادراک جو ہے یہ بہت ہی سطحی ہوتا ہے، اس لیے اس کا ٹھہراؤ اور ٹھوس پن بہت کم ہوتا ہے، یہ کم وقفے پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں ہر چیز زوال پذیر ہے، ہر چیز کو زنگ لگ رہا ہے یا ختم ہو رہی ہے، یا تو یہ اسی لیے کہ اس کا ٹھہراؤ ٹھوس پنا کم ہے، اور شعور کی سطح کو سب سے زیادہ ناقص مانا جاتا ہے۔ اور یہ ناقص ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے پھیلاؤ کے چکر میں اپنے اندر بہت سارے خلا، بہت سارے گیپس، بہت سارے ایسے گیپس جو پیہم اور مسلسل ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہم اپنے اندازوں سے فل کر رہے ہوتے ہیں، وہ لگاتار نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ کم رفتار ہوگی اسی نسبت اس میں خلا زیادہ ہوں گے۔ جیسے اب روحانی آنکھ سے ہم دیوار کو دیکھنے پر ہر اینٹ کے اندر بڑے بڑے سوراخ نظر آتے ہیں، جب پہاڑوں کو باطنی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے تو بڑے بڑے غار نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے بادلوں کی طرح کوئی چیز آسمان میں تیر رہی ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہے پہاڑ جو ہیں، یہ تم انہیں جمع ہوا دیکھتے ہو، یہ جمے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو تیر رہے ہیں بادلوں کی طرح۔ اب ان خلاؤں کو پر کرنے کے لیے قدرت نے کیا کیا کہ شعور کی اس سطح پہ یا اس سطح کے حواس میں کچھ ایسے تقاضے رکھ دیے جن کو ہم اختیاری کہہ سکتے ہیں، ان کو اختیاری حواس ہیں، یعنی وہ حواس ہیں جو ہمیں زندگی کے تعمیری رخ پہ قائم رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور ان خلاؤں کے حامل شعور میں جو تعمیر کی طرف رخ ہمیں متوجہ کرتا رہتا ہے، اس رخ کا نام ہے ضمیر۔ گویا ضمیر کیا ہوا؟ وہ ایجنسی یا وہ شعور جو ہمیں تعمیر کی طرف متوجہ کرے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ وہ تخلیقی نظام کا کارکن بنے۔ تو تخلیقی نظام کا کارکن کیا کرے گا؟ تخریب کرے گا یا تخلیق کرے گا؟ کیوں جی؟ یہ بات یہاں مکمل ہو چکی۔ بس آپ نے دیکھا کہ یہ نظریہ رنگ و نور کتنی پھیلی ہوئی باتوں کو حضور مرشد کریم نے کس طرح سے آسان کر کے بات کو فہم میں بٹھانے کے لیے کتنی جاں فشانی سے، کتنی محنت سے، کس قدر ژرف نگاہی سے ان کو سمرائز کر کے ہمیں بتایا، لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ پہلے ظاہر درجے پہ ہم کیا واقفیت حاصل کریں گے، واقف ہونے کے لیے ہمیں جو بھی محنت کرنی ہو وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ جی جناب۔